دور صحابہ۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے ساتھ وحی الہی کا سلسلہ ختم ہو گیا اور خلفائے راشدین کے دور کا آغاز ہوا تو اسلامی سلطنت کی حدود میں وسعت آنے لگی۔ بہت اسلام کی سلطنت اتنی بڑی ہو گئی کہ کئی ملک اسلامی سلطنت میں تھے جن کے امیر اور خلیفہ ہوتے تھے مدینہ شریف میں، تو وہاں ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے جن کا وقوع زمانہ رسالت میں نہیں ہوا تھا، جو حضور کے زمانے میں نہیں ہوئے تھے، لیکن خلفائے راشدین نے تمام حالات میں حضور کے اس ارشاد گرامی کو پیش نظر رکھا۔ جب بھی ان کو مسئلہ پیش آتا تو حضور کی یہ حدیث ان کے سامنے ہوتی۔ حضور نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں، لن تدلوا ما تمسکتم بہا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم پکڑے رکھو گے ان دونوں کو۔ وہ کیا تھے؟ کتاب اللہ و سنتی، میری کتاب اور سنت۔ تو صحابہ کرام ہمیشہ جو بھی مسئلہ پیش آتا قرآن اور سنت سے اخذ کرتے۔ صحابہ کرام اس ارشاد نبوی پر عمل کرتے ہوئے پہلے ہر مسئلے کا حل قرآن سے تلاش کرتے، پھر سنت رسول کی طرف متوجہ ہوتے۔ اگر کبھی ان دونوں ماخذوں سے، ماخذ کہتے ہیں اس میں ظرف کا صیغہ اخذ یاخذ سے لینے کی جگہ، تو قرآن اور حدیث ماخذ ہیں جن سے ہم اخذ کرتے ہیں، چیزیں لیتے ہیں، تو اس لیے کہا دونوں ماخذوں سے مسئلہ کا حل تلاش کرنے میں اگر کامیابی نہ ہوتی تو پھر جید صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا جاتا۔ قرآن میں نہیں ملا تو اب جو بزرگ صحابہ ہیں ان سے مشورہ کرتے، خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، اور ان کے جو مشیر تھے مجلس شورا، ان سے مسئلہ پیش کرتے ان کے پاس۔ تو اب صحابہ کرام جس مسئلے پر متفق ہو جاتے یا بڑے بزرگ صحابہ جس مسئلے پر متفق ہوتے تو اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا، اسی فیصلے کو اجماع کہا جاتا ہے۔ یہ بھی فقہ کے لیے دلیل، پہلی دلیل ہے قرآن، دوسری سنت، اور تیسری اجماع صحابہ، کہ صحابہ کرام کسی مسئلے میں متفق ہو جائے۔ اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، اور یہ بات اس پہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، دیکھیں جی کہ صحابہ کو کیسے نہیں پتہ تھا کسی مسئلے کا حل، یا حضور کی حدیث اور جو صحابی تھے انہیں پتہ نہ ہو۔ ایسی بے شمار احادیث ہیں کہ جو حضور کے قریب رہنے والے صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت مولا علی جیسے لوگوں، عبداللہ ابن عباس، جو بڑے مجتہد صحابہ ہیں، ان تک بھی وہ حدیثیں نہیں پہنچی تھی۔ یعنی کسی ایسے وقت میں سرکار نے فرمایا جب یہ موجود نہیں تھے، انہیں اس حدیث کا علم نہیں تھا۔ مشکات شریف جب پڑھ رہے تھے تو میں نے ان حدیث پہ نشان لگائے کہ جن میں، اور بھی حدیث کی کتابوں میں، کہ جن میں ان اجلہ صحابہ کو جن حدیثوں کا پتہ نہیں تھا یا ان کے پاس حدیث نہیں پہنچی، انہیں کسی دوسرے صحابی نے بتایا کہ ایک دفعہ حضور نے مجھے یہ فرمایا تھا، اس لیے یہ اعتراض کہ دیکھیں صحابی ہیں تو انہیں حدیث نہ ملی ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ کسی مجلس میں حضور نے فرمایا وہاں یہ موجود نہیں تھے، کوئی اور صحابی تھے، انہوں نے سنا، وہ حدیث انہی کے پاس رہی اور بعد میں انہوں نے ان کو بیان کی، اس لیے انہیں حل پتہ نہ ہوتا تو وہ صحابہ سے مشورہ کرتے۔ جیسے عمر فرماتے تھے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو آج عمر ہلاک ہو جاتا۔ فیصلہ تھا غالباً کسی عورت کے بارے میں کوئی مسئلہ پیش آیا کہ تو کوئی حد کا کوئی مسئلہ تھا اور اس میں سزا قتل بنتی تھی۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، اس کے مطابق سزا قتل تھی، تو جناب علی نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے۔ جناب علی نے جو فیصلہ دیا تو عمر نے مان لیا۔ اس وقت حضرت عمر نے فرمایا تھا آج اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، مطلب ایک قتل میرے ذمے آ جاتا۔ اگرچہ آپ تو اس پہ گناہ نہیں تھا کیونکہ آپ تو اجتہاد سے قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے فیصلہ کر رہے تھے، اور مجتہد جو ہے جو قرآن و حدیث سے اجتہاد کرتا ہے، اگر وہ محنت کرے قرآن و حدیث سے اجتہاد کر کے مسئلہ نکالے، اگر تو مسئلہ ٹھیک ہو اس کو دو ثواب ملتے ہیں، ایک قرآن و حدیث میں اجتہاد کرنے کا، محنت کرنے کا، اور دوسرا مسئلہ صحیح بتانے کا۔ اور اگر اس سے غلطی ہو جائے تو پھر اسے ایک ثواب ملتا ہے کہ وہ جو اس نے محنت کیا قرآن و حدیث میں۔ ایک ہے نہیں کہ میں جان بوجھ کے ایک بندہ اسے پتہ ہے کہ وہ غلط بول دیتا ہے تو وہ کہے میں بڑا عالم ہوں میں نے اجتہاد کیا، وہ تو جھوٹ بول رہا ہے نا۔ ایک عالم، مثال کے طور پر پرسوں میں استاد صاحب کے پاس گیا تو ایک مسئلہ وہاں پہ آیا ہوتا ہے، تو ایک عالم کہنے لگے کہ دیکھیں اس کا جواب انہیں نہیں مل رہا تھا۔ استاد صاحب نے فرمایا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے اپنی کتاب تفہیم المسائل، جس میں وہ ان سے لوگ فتاوے پوچھتے ہیں اخبار میں چھپتے ہیں، وہ 8 جلدوں میں چھپ چکے ہیں ان کے سارے مسئلے۔ وہ تو استاد صاحب نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے، تو وہ عالم کہتے ہیں کہ اگر مفتی صاحب نے کوئی حوالہ دیا تو پھر تو ٹھیک ہے کسی کتاب کا، ورنہ اگر انہوں نے حوالہ نہیں دیا تو پھر مفتی صاحب کی بات تو ہم نہیں مانیں گے۔ میں نے استاد جی سے کہا استاد جی اگر مفتی صاحب کا جس وقت مقام ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر، اور پاکستان میں جو فقہا ہیں ان میں سب سے بڑا اوپر وہ ہیں، تو ان کا فیصلہ اگر نہیں بھی کسی کتاب کا حوالہ دیا تو ہمیں تو ان کا مسئلہ ماننا چاہیے۔ استاد صاحب فرماتے ہیں انہوں نے غلط کہا ہے، مفتی صاحب نے اگر
اگر انہوں نے حوالہ نہیں بھی دیا، خود بھی لکھا ہے تو ہم انہیں مانیں گے، تو انہیں اجتہاد کرنے کا ثواب تو ہے، اگر کسی کتاب میں نہیں تھا خود انہوں نے محنت کی، انہیں ایک ثواب تو ہے، تو جو آگے عمل کرے گا وہ گناہگار نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ایک مستند عالم جو کہ قرآن و حدیث کو پڑھ کے فیصلے دیتا ہے اس کے فیصلے کے مطابق عمل کیا ہے، اس لیے اسے گناہ نہیں ہوگا عمل کرنے والے کو۔ اس لیے یہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہنا کہ صحابہ کو معلوم نہیں تھا، یہ صحابہ کی گستاخی ہے، یہ گستاخی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ کس بہت سی واقعات ایسے موجود ہیں۔ عبداللہ بن مسعود جو حضور کے صحابہ میں بڑے بلند مقام پہ مجتہد صحابی ہیں، امام ابو حنیفہ کی جو فقہ ہے وہ اکثر حضرت امام عبداللہ بن مسعود سے ماخوذ ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے استاد تھے امام حماد کے استاد تھے امام ابراہیم نقی، ان کے استاد تھے علقمہ کے استاد تھے عبداللہ بن مسعود کے استاد تھے علی، اور یعنی زیادہ اپنے حضرت رسول اللہ سے حضرت علی سے لیا آپ نے۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود جو ہے، ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا، کسی عورت کے بارے میں، اسے طلاق ہو گئی، تو اس کا مہر بھی متعین نہیں ہوا تھا اور اسے طلاق ہو گئی، تو اب اس کو کتنا مہر دیا جائے گا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود 7 دن سوچتے رہے، اس پہ 7 دن غور و فکر کیا، تو آخر میں آپ نے فرمایا کہ اس کو مہر مثلی دیا جائے گا، جو اس کے خاندان کی باقی عورتوں کو دیا تھا اتنا دیا جائے گا، لا واقع ولا شاتا تھا، نہ اس سے زیادہ دیں گے نہ کم دیں گے۔ اب یہ جو آپ اتنا سا سوچتے رہے اور آپ نے جب جواب دیا تو اسی مجلس میں کوئی صحابی موجود تھے یا تابعی تھے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے جو فیصلہ کیا، بلکہ صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ جو آپ نے فیصلہ کیا یہی فیصلہ ہے، میں نے رسول اللہ سے ایک دفعہ سنا تھا ایک عورت کا مسئلہ ہے تو حضور نے یہی فیصلہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مجھے آج اس مسئلے کو یہ بات سن کے کہ میرا فیصلہ حضور کے فیصلے کے موافق ہو گیا، مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ مجھے اسلام لانے پہ جو خوشی ہوئی تھی نا، اتنی خوشی مجھے آج ہوئی ہے کہ میرا فیصلہ حضور کے فیصلے کے موافق ہوا۔ تو یہاں اتنے جلیل القدر صحابی جو ہیں وہ اتنے دن سوچتے رہے، اس کا مطلب یہ تھا انہیں قرآن سے انہیں واضح ثبوت اس مسئلے کا نہیں ملا، حدیث ان کے پاس موجود نہیں تھی، تو انہوں نے خود غور و فکر کیا، تو ان کا آخر ہوا یہ کہ ان کا وہ جو اجتہاد تھا، ان کی جو غور و فکر تھی، وہ قرآن کے حدیث کے موافق ہو گئی، جو صحابی اس پر گواہ بن گئے کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا تھا۔ تو یہ ہے اجتہاد ان محدثین کا، فقہاء کا، صحابہ کرام کا، اور صحابہ اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ پھر ایک صحابی نے کبھی فیصلہ کیا، سارے صحابہ نے مان لیا، تو وہ اجماع ہو گیا صحابہ کے، اس پہ دلیل ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عراق کا علاقہ فتح کیا تو جو مجاہد صحابہ تھے جو جنگ میں شریک ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جو جنگ سے مال غنیمت آتا ہے تو وہ ہم سب میں تقسیم کیا جائے۔ پہلے بھی یہی عادت تھی، تقسیم کیا جاتا تھا، وہاں جتنی زمینیں فتح ہوئی ہیں، وہ جتنا علاقہ فتح ہوا ہے تو وہ ساری زمینیں ہم مجاہدین میں تقسیم کی جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بالغ نظر تھے، آپ مستقبل کا سوچتے تھے، تو جناب عمر نے فرمایا کہ اگر یہ زمینیں ان میں تقسیم کر دی گئی تو ہماری آنے والی نسلیں کیا کریں گی، انہیں کیا ملے گا؟ آپ نے انہیں اس میں سے مال غنیمت میں سے حصہ دیا، لیکن فرمایا کہ وہ جو زمینیں ہیں وہ بیت المال کی ہیں، ان سے جتنی آمدنی آئے گی وہ بیت المال میں جمع ہوگی، اس میں سے تم سب کو وظائف دیے جائیں گے۔ اب کچھ صحابہ جو تھے وہ بہت اس پہ، کچھ صحابہ تو مان گئے، کچھ صحابہ اس پہ اعتراض کر رہے تھے بار بار کہ ہمیں ہمارا حصہ دیا جائے۔ تو وہ جب اکثر صحابہ مان گئے حضرت عمر کی اس بات کو، اور اس بات کا فیصلہ ہو گیا کہ وہ جو وہاں کے جو لوگ ہیں، جو وہاں جن سے ہم نے یہ زمینیں لی ہیں، وہی لوگ وہاں پہ زمینیں کاشت کریں گے، ہمیں سالانہ وہاں سے پیسے آئیں گے، ہم بیت المال میں رکھیں گے، اور اپنے جو فوجوں کو تنخواہیں اس میں سے دیں گے، اپنے قاضیوں کو تنخواہیں اس میں سے دیں گے، بچوں کی کفالت کے لیے اسے خرچ کریں گے آئندہ کے لیے۔ تو وہ حضرت عمر نے یہ جو پلان بنایا تھا وہ صحابہ اس میں متفق ہو گئے، یہ صحابہ کا اجماع ہو گیا اس پہ کہ سارے صحابہ اس میں متفق ہو گئے۔ اس میں میں نے پڑھا کہ کچھ صحابہ نے جب تنگ کیا نا جناب عمر کو، تو ظاہر دوست تھے آپس میں کسی کو کہہ سکتے تھے، میں کہا عمر دو گے ہمیں حصہ ہمارا بنتا ہے، تو حضرت عمر تنگ آئے ان سے، مولا ان سے میری جان چھڑا دے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، وہ اسی سال سارے صحابہ وفات پا گئے۔ جناب عمر ظاہر ہے پھر آپ کی شان تھی بلند، اور اللہ کے یہاں مقام بھی تھا، تو وہ بھی ان کا بھی مقام تھا، لیکن کیونکہ آپ خلیفہ راشد تھے تو وہ لکھا گیا کہ اسی سال میں ان سب کا مثال ہو گئے صحابہ۔ حضرت بلال جیسے لوگ تھے ان میں۔ تو اس پہ آگے ایک روایت پیش کی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی مسئلہ پیش ہوتا تو آپ اسے حل کے لیے کتاب اللہ میں غور و فکر کرتے، اگر اسے پا لیتے تو اسی کے مطابق فیصلہ فرما دیتے، اور اگر قرآن میں نہ پاتے تو پھر سنت رسول میں غور کرتے، اگر اس مسئلہ کا فیصلہ سنت میں پا لیتے تب اس کے مطابق فیصلہ صادر فرما دیتے، اور اگر تلاش کے باوجود کامیابی نہ ہوتی تو پھر لوگوں سے سوال کرتے تاکہ کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ نے اس مسئلے کا کیا فیصلہ کیسے فرمایا؟ بسا اوقات لوگ کھڑے ہو جاتے اور عرض کرتے حضور نے اس طرح فیصلہ فرمایا تھا۔ تو یہ
باقاعدہ حدیث پاک میں صحابی بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عمر ابو بکر کا عمل یہ تھا. اس طرح بھی حضور علیہ السلام کا کوئی عمل اگر معلوم نہ ہوتا تو پھر فقہا صحابہ کو جمع کرتے اور ان سے مشورہ کرتے جو فقیہ صحابہ تھے ان کو. جب ان کی آراء ایک فیصلہ پر متفق ہو جاتی تو آپ اس فیصلہ کو نافذ کرتے. حضرت عمر بھی ایسا کرتے تھے. ابھی اس پہ بات اگر چل رہی ہے، یہ جو فقہا صحابہ کی بات ہے، یہ صحابہ کرام ہمارے لیے سارے قابل تعظیم ہیں، سارے صحابی ہونے میں سارے برابر ہیں، سب جنتی ہیں، سب کی شان ہے، لیکن ان میں درجوں کے اعتبار سے مختلف تھے. جو درجہ جناب ان خلفائے راشدین کا ہے وہ دوسروں کا نہیں، یہ درجے میں سب سے بلند ہے. پھر ان کے بعد باقی صحابہ ہیں. پھر علم میں بھی صحابہ میں مختلف تھے. اب کچھ صحابہ مثلا چاروں خلفائے راشدین ہو گئے، عبداللہ بن عباس ہو گئے، عبداللہ بن مسعود ہو گئے، عبداللہ بن زبیر،